السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو فیصلے اللہ نے کیے اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے. اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے. دنیا والوں کا فیصلہ وہ اپنی تھیوری پر کرتے ہیں. اللہ کی تھیوری کچھ نہیں، اللہ کا علم. دنیا والوں کو فیصلے عدل بدلتے رہتے ہیں. ایک فیصلہ کیا سائنس والوں نے، 50 سال کے بعد ان کی تھیوری بدل گئی کہ نہیں بھی ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، اب یوں ہونا چاہیے، اب یوں ہونا چاہیے. یہ دنیا والوں کی ترتیب ہے. اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے. اللہ کی ترتیب کہ اللہ نے کہا بس ایک فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ایک فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں. دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں، کہ دیندار یہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو. بے دین یہ ہمیشہ ناکام رہے گا، چاہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو. اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس سے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے. دنیا میں بہترین زندگی، برکتوں والی زندگی، اور مرنے کے بعد ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے. یہ وعدہ ہو گیا. اور اگر بے دینی والی زندگی گزاری، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. مال بہت ہے لیکن زندگی تنگ، ٹینشن اس سے زیادہ. اس کی زندگی کو تنگ بنائیں گے اور مرنے کے بعد ہم اسے اندھا اٹھائیں گے.
قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ پاک مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ جواب دیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیتیں تجھ پر پڑھی جاتی تھی، تو نے کوئی دھیان نہیں دیا، تو بھول گیا، اب میں بھی تیری طرف کوئی دھیان نہیں دوں گا. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں دیکھ رہا تھا. تو یہ دو باتیں آپ لوگ یاد رکھنا، یہ دو سبق یاد رکھنا. دیندار کامیاب، بے دین ناکام. ابو ہریرہ جو تھے یہ بہت غریب تھے، ان کی زندگی اسی تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ ان کی زندگی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. اور بلال یہ بہت غریب تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. مال نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن دین تھا. اس دین کی وجہ سے اللہ نے ابو ہریرہ کو کامیاب کیا، اس دین کی وجہ سے اللہ نے حضرت بلال کو کامیاب کیا، شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں اللہ کا نبی براق پر سوار ہوں گا اور لوگ سارے کے سارے پیدل چلیں گے، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ شاباشی دی. کائے پر شاباشی دی؟ فیکٹریاں بہت تھی، پیٹرول پمپ بہت تھے، ان کا بینک بیلنس بہت تھا، ان کا باغات بہت تھے، زمینیں بہت تھی، کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی یہ شاباشی دے رہا ہے. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، فانا يقبل تصدیقہم، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، شاباشی دے رہے. ہمیشہ یاد رکھنا دیندار کو شاباشی اللہ رسول کی طرف سے ملے گی. جیسے ہمارے یہاں بچے پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں نا، شاباشی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، تو وہ اللہ رسول کی طرف سے اسے شاباشی ملے گی جو دین پر چلے گا. وہ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا. فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. اپنا ڈرائیور بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا. بڑا آدمی اپنا ڈرائیور بہت سمجھدار آدمی کو بناتا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کار نہیں دیتا. تو حضور نے کہا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں اونٹنی پہ رہوں گا اور اس کی نکیل لگا تیرے ہاتھ میں ہوگی. یہ شاباشی. ابو بکر سے کہا ابو بکر ان للجنۃ لا ثمانیۃ ابواب، اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازے تجھے پکاریں گے. ابو بکر آ جا، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں، ابو بکر یہاں، ابو بکر. جب صدیق اکبر جنت کی طرف جائیں گے تو ہر دروازہ کہے گا تعال یا ابا بکر، تعال یا ابا بکر، تعال یا ابا بکر، تعال. یہ شاباشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں جنت میں گیا تو میں نے ایک سفید موتی کا محل دیکھا، سجا ہوا، لدا ہوا، خوبصورت. میں نے ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں.
تو جو پولیس والا کھڑا تھا بواب کہتے ہیں اس کو عربی میں، اس نے کہا محل آپ نہیں جا سکتے۔ عربی کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا کسی صدیق کا ہے؟ اس نے کہا نہیں صدیق کا نہیں، کسی نبی کا ہے؟ کہ نبی کا بھی نہیں، تو کس کا ہے؟ تو اس نے کہا ہادہ لقریشی، قریشی کا ہے، قریشی کا۔ آپ نے فرمایا ہے نا قریشی، میں قریشی ہوں۔ تو اس بواب نے کہا ہادہ لشاب من قریش، قریشی نوجوان کا ہے۔ من ہوا؟ کون ہے وہ؟ ایک عمر بن خطاب۔ تیرا محل دیکھ کر میں آیا ہوں، حضرت عمر سے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا محل دیکھ کر میں آیا ہوں، یہ شاباشی۔ ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ یہ شاباشی۔ حضرت علی آئے، کہا حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اما ترضا یا علی، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی؟ اے یکون جنتوں کا امام جنتی، تیری جنت میرے سامنے، میری جنت تیرے سامنے، میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی، تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ پکی بات، تجھے اللہ دے گا، تو نے دین پر چلا ہے نا، دین کے لیے قربانی دی ہے، اللہ تجھے دے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ، ابو الدہدا آئے، ابو الدہدا، ابو الدردہ آئے، ابو الدہدا نہیں ابو الدردہ۔ فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدردہ، اے ابو الدردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ صہیب رومی آئے کہ حضرت مجھے کچھ، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا صہیب، صہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہوگی۔ شاباش، دین پر چلتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، چالاکیاں نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے پر چالاکیاں آ گئی، نفاق آ گیا، نفاق، دل میلے ہو گئے، اس لیے ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ کہ ہمارے دل جو ہے سلیم نہیں رہے، سقیم بن گئے، سقیم۔ وہاں ان کے دل صاف تھے۔ اس لیے میری ایک نصیحت یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے وہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ وہاں ان کے دل صاف تو ہر ایک کو اسے شاباشی دے دے، اللہ تجھے یہ دے گا، تجھے یہ دے گا، تجھے دے گا۔ عمار اور سلمان آئے، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ 5 نام یاد رکھنا، 5 نام۔ جب بھی شادی ہو، لڑکے پیدا ہو تو یہ 5 نام رکھنا اس ترتیب سے۔ لوناواڑہ میں شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی؟ یہاں پر ہوتی ہے نا، بچے پیدا ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں بہت ہوتے ہیں، وہ تو مجھے فرشتے نے کہا بہت ہوتے ہیں یہاں۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم دونوں کی، تم 5 کی مشتاق ہے۔ اس لیے ہمارا جو شاگرد ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں، وہ کہتے ہیں مولانا شادی ہو رہی ہے کیا نام رکھوں؟ تو میں نے کہا لڑکیوں کے 5 نام دے دیتا ہوں، لڑکوں کے 5 نام دے دیتا ہوں، یہ ترتیب سے رکھنا تھا۔
تو تیرے گھر میں بھلائی بھلائی آئے گی انشاءاللہ. ایک 5 نام دے دیتا ہوں میں. ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا بازر. لوگ جنت کے مشتاق، اور جنت کہتی ہے اللہ بس کوئی آوے نہ آوے ان 5 کو بھیج. قربانی ہے. پھر ابو الدہدا ہے، مجھے کچھ نہیں اللہ کا یا ابو الدہدا. ارے ابو الدہدا تیرے لیے تو خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. آخر میں آئی ہے امی عائشہ. ابھی حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے سب کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں. آپ میں سب کو آپ جو ہے مناقب، اسے مناقب کہتے ہیں عربی کے اندر، مناقب. حضرت آپ سب کو دے رہے ہیں، میرا آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، لیکن حضور پیار میں اویش کہتے تھے. تو ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. عربوں کے بیان میں کہتا ہوں، عربوں میں مکہ مدینہ میں جہاں پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، میں نے کہا بھی ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں. وہ دعوت کرتے ہیں ہماری، ہماری دعوت کیا کرتے ہیں کہ شیخ ہمارے گھر پر دعوت یاد. میں نے کہا بھائی دعوت تب آج کل کے جان ہی رہا ہوں، لیکن نہیں بولے کہ ہماری لیلائے جو ہے وہ نا آپ کا سبق روزانہ سنتی ہے. عربی میں سبق جاتا ہے، عربی میں. تو انہوں نے ہم پر اصرار کیا ہے. میں نے کہا کتنی لیلائیں ہیں؟ تو 4 لیلائیں. تو میں ان کو کہتا اچھا ہر گھر کے باہر لکھا ہے لیلا واحد، لیلا اثنین، لیلا ثالث، لیلا رابع. تو میں ان کو منع کرتا ہوں. میں نے کہا لیلا نام مت رکھو، اور نام رکھو. میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو اسرانہ ہمارے ایک جگہ پر تھا. اسرانہ شام چائے آگے سفر کرنا تھا، تو یہ طے ہوا کہ بھئی جو ہے یہاں ان کے گھر پر شام کی چائے پی لیں گے، ناشتہ وغیرہ کر لیں گے، کہ جہاں جانا ہے وہاں عشاء آباد بیان ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے چل پڑیں گے، مغرب رستے میں پڑھ لیں گے، پھر عشاء کے بعد وہاں جا کے بیان کر لیں گے. جہاں پڑاؤ تھا ہمارا، وہ مولوی صاحب سورت کے تھے. سبق تو آج کل آپ کے یہاں لڑنا واڑے میں سبق پہنچ جاتا ہوگا ماشاءاللہ، سنتے ہیں. تو بہت سبق سنتی تھی اس کی بیوی، اس کی بچیاں، اس کے. تو اب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ جو ہے اندر سے چیزیں منگواتے تھے. وہ کہ اے گوری ذرا چا موکل. میں نے کہا گوری نام رکھی تھی تو نے مطلب تنش کہہ نا کہ ڈیڈی نے نام سنت واળું پیار واળું રાખવું સુન્નત છે. અરે કદા ધમાલ વાળું નામ છે આની રાખવાનું. یہ میں نے ان کو سمجھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عائشہ سے کہا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. کتنا اونچا مقام. آخر میں آئے حسن اور حسین. نانا جان ہمیں آپ نے فرمایا ہنی اللہ کما یا ریحانتین، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایک صحابی بزرگ کہہ رہے تجھے یہ ملے گا، تجھے ملے گا. عبد الرحمن ابن عوف آئے. حضرت مجھے آپ نے فرمایا تو میرے ساتھی میں آئے گا تو صحیح، لیکن سب سے آخر میں آئے گا اور گھسڑتا ہوا آئے گا. حضرت کیوں؟ کہ تیرے پاس مال بہت ہے. حضرت مال ہے میرے پاس، میں خیر خیرات کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، کسی جگہ دے دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا حلال مال کا حساب ہوگا، حرام مال کا حساب نہیں ہوگا. حرام مال تو سیدھا جہنم. تیرے پاس حلال مال ہے، اس کا حساب ہوگا. جو حساب کتاب دینے میں بھی پیچھے رہے. میں بمبئی میں بیان کرتا تھا، 17 سال میں نے قرآن کی تفسیر مہندی نواب مسجد میں. تو ایک مرتبہ میں نے زکوٰۃ پر بیان کیا. تو میں نے کہا بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. تو ایک بیان کے بعد میں کار میں بیٹھا تو مجھے ٹیلی فون آیا.
کسی نے کہا مولانا 25 لاکھ روپیہ میں نے چوری کیا ہے پورے سال میں. کتنے چوری کیا بھائی؟ 25 لاکھ. کتنی زکات نکلے گی اس پر؟ میں نے کہا یار یہ پیسہ تیرا ہے ہی نہیں تو کہاں سے زکات نکلے گی؟ تیرا پیسہ ہے ہی نہیں تو زکات کہاں سے نکلے گی؟ اچھا تو بول رہے میرا نمبر کسی کو دینا مت. میرا نمبر کسی پولیس والوں کو دینا مت. میں کیوں دوں بھائی؟ تو حرام مال جو ہے نا، حرام مال وہ تو سیدھا جہنم ہے. حلال مال کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن ابن عوف سے کہا تو آئے گا لیکن اخیر میں آئے گا، تیرا حلال مال ہے. اچھا، سب کو جو شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا. ابو الدرداء کو کیوں کہا، صہیب رومی کو کیوں کہا، حضرت علی حضرت سلمان کو کیوں کہا، سب کی وجہ ایک قصہ. ایک قصہ سنا تو ابو الدرداء کا. مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ایک کھجور کا درخت تھا. مسجد نبوی ابھی بنی نہیں تھی مکمل طریقے پر، وہی جو ٹوٹی پھوٹی پرانی چل رہی تھی مسجد نبوی. تو ایک درخت تھا، وہ تھا منافق کا. بڑی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو درخت سے آوے جاوے. اچھا، وہ منافق اوپر چڑھتا تھا اپنے کام کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ نیچے بے پردگی ہوتی تھی، امہات المومنین رہتی تھی. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی تھی، حضرت یہ جو وقت بے وقت چڑھ جاتا ہے، ہمارے مکانات جو ہے بالکل کھلے ہوئے ہیں، چھتیں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ چڑھ جاتا ہے. اور کوئی تو آپ نے اعلان کیا یہ کھجور کا درخت خرید کر جو مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. یہ وہ دادا نے سن لیا. یہ زمیندار تھے، ان کے باغات تھے مدینہ منورہ میں. ایک باغ ان کا اتنا بڑا تھا، 600 درخت تھے اس کے اندر. یہ آئے منافق کے پاس، بھائی تیرا کھجور کا درخت خریدنا چاہتا ہوں. تو کہا مجھے نہیں بیچنا، تم مجھے دے دو، میں اس کا بہت قیمت دوں گا. یہ کیا قیمت دو گیا؟ میں وہ درخت وہ دیکھو 600 درخت والا میرا باغ ہے، اندر میرا مکان ہے، چھوٹی موٹی نہریں میں نے بنائی ہے. شوق مزاج تھے وہ، دیکھا ہوگا اپنے باغوں کے اندر کو بناتے کا. تو میرے سب تیرا، مجھے کھجور کا درخت دے دے. تو اس نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی قیمت تو کوئی دے نہیں سکتا. سودا کر لیا. یہ ابو الدرداء آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں نے میرے باغ کا سودا کر لیا ہے، آپ جو ہے درخت لے لیں. میں نے میرا باغ دے دیا، یہ درخت میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. چاہے کٹوائیں، چاہے دیوار بنائیں، چاہے جو کرنا ہو کریں، لیکن آپ میرے لیے وعدہ کر دیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے صحابہ سے کہا انتم الشہداء، انتم الشہداء، بے گواہ رہنا. حضور فرمایا گواہ رہنا، جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں ابو الدرداء کو، میں دلاؤں گا. بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر قبضہ کر لیا. ابو الدرداء باہر نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک مبارک. ابو الدرداء نے کہا بھائی کائے کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ بولا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں تم سے. ابو الدرداء نے کہا جنت میں تو کھجور کا درخت مجھے ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. میں جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا نا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. اب یہ سوچ تھی ان کی. اب یہ گئے اپنے باغ میں اور جا کر کہا یا امت دادا، او دادا کی ماں نکل، اس باغ کا سودا ہو گیا ہے. اب دونوں بھی یہ بھی باتیں کرتے کرتے جا رہے باغ میں اور یہ کہہ رہے ہیں ابو الدرداء یہ باغ کا میں نے سودا کر لیا ہے اور جو ہے بس جلدی سے اپنا سامان نکالو، اپنا گھر خالی کرو اور جو فلاں جگہ جا کر ہم رہنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو بیوی نے پوچھا، مدینہ کی خاتون تھی، اس نے پوچھا کتنے میں سودا ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس پر سودا کیا ہے، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جنت میں کھجور کا درخت ملے گا غیب میں، اس پر سودا کیا ہے. تو یہ بیوی کیا کہنے لگی،
نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اگر آپ کی لوناواڑا کی حور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کی جو فرشی حور ہے نا، یہ اگر ہوتی تو ارے تمہارا دماغ خراب થઈ ગયું છે، આટલા પૈસા મસ્જિદમાં આપી દીધા، આટલા પૈસા મદ્રસામાં આપી દીધા، 4 મહિના 3 ચિલ્લા જમાતમાં લખાવી દીધા، આપકે દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે તમારું۔ મોરાવાડી की हुर कहती है, कहती आटला બધા पैसा, और वो मदीना की खातून है, वो कह रही है निअम الزوج निअम الزوج निअम الزوج، कितना अच्छा है मेरा प्यारा शौहर، कितना अच्छा सौदा करके आया۔ ये दोनों को दोनों बातें कर रहे हैं। एक खजूर गिरी, ये दादा छोटे से थे, ये भागे और वो खजूर अपने मुंह में रखी। तो ये जब उम्मे दादा जो थी, ये भागी भागी गई और खजूर उसके मुंह से निकाली और यूं कहा, बेटा अब ये खजूर तेरी और मेरी और तेरे बाप की नहीं है, ये खजूर किसी और। ये मुआशरा था, ताकीज़ा मुआशरा, याद रखना। इस पर हुजूर ने फरमाया, हानिया लकया बद्दादा, अबू दादा तेरे लिए खुशखबरी है, जन्नत में सबसे पहले फरिश्ते तुझे फल खिलाएंगे, तूने कुर्बानी दी है। अल्लाह किसी की कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, ये कुरान की आयत हमेशा के लिए याद रखना। जो भी खैर का काम करोगे अल्लाह उसे जानता है। चुपके से भी अगर तुम पढ़ोगे तो अल्लाह जानता है। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम खैर का काम करेंगे तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला नेमतों की बूंदाबांदी करेगा, और मरने के बाद अल्लाह ताला नेमतों की मूसलाधार बारिश बरसाएगा। ये अब्बा कहते थे कि दुनिया में नेमतों की बूंदाबांदी, नेमतों की बूंदाबांदी का मतलब माल में बरकत, औलाद में बरकत, वक्त में बरकत, इल्म में बरकत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, जुनैद बगदादी के पास एक शागिर्द आया और यूँ कहा कि हजरत मुझे हज में जाना है, दुआ भी कर दीजिए और कुछ मदद भी कर दीजिए। तो जुनैद बगदादी ने 2 दिनार दे दिए। जहाज करा तो खड़ा रहा, बेटा क्यों खड़ा है? ये तो हजरत 2 दिनार में हज कहाँ से होगा? बगदाद तो मक्का, मदीना, अरफात, फिर वापस। तो उन्होंने कहा कईयों के हज हो गए हैं, तेरा भी हो जाएगा, पूजा। तो किताबों में लिखा है, वो बाहर निकला, बाहर एक काफिला दिखा। मैं बरकत समझा रहा हूँ। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। बस्ती वाले ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार कर लिया, हम उन पर बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। बरकत का मतलब ये नहीं होता कि माल बहुत बढ़ेगा। कभी कभी अल्लाह माल भी बहुत बढ़ाता है और कभी कभी अल्लाह उसी माल में काम सब निपटा देता है, तो काम अटकता नहीं है। चुनाव बाहर निकला, जो काफिला जा रहा था, भाई कहाँ जा रहे हो? हज पे जा रहे हैं। अरे भाई मुझे भी हज में जाना है, शेख जुनैद बगदादी का ये गाँव है, मैं वहाँ से आया हूँ। तो अमीर काफिला जो था वो शेख जुनैद बगदादी का मुरीद था। वो तो कहा, अरे भाई हाँ हमारे पीर के यहाँ से आए, चलो तू बैठ जा। अब जो अमीर तान था वो आया अमीर काफिले के पास, भी कितने पैसा ले खाने के पीने के? तो वो अमीर काफिला ने कहा कि अपने शेख के वहाँ से आया है, अपने पीर के वहाँ से आया है, कुछ लेना नहीं है, थोड़ा 2-4 रोटी ज़्यादा बना लेना, थोड़ा सालन ज़्यादा बना लेना। पूरा उसका सफर हो गया, पूरा सफर, और वापस उसी जगह उसको उतारा। 2 दिनार उसके जेब में थे, जहां से उठाया था नहीं उतारा, और कहा शेख को हमारा सलाम कह देना। चुनांचे वापस आया, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जुनैद बगदादी ने कहा, हाजी साहब हज हो गया माशाअल्लाह? देखो हो गया। तो मेरे 2 दिनार वापस करो। मेरे 2 दिनार वापस करो। अब वो तो सोचता रहा, ये फरमाया ये 2 दिनार इतने बरकती है कि इसमें कई लोगों के हज हो गए हैं, अब आइंदा साल कोई और आएगा उसका हज हो जाएगा। वलौ अन्ना अहलल कुरा
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر بستی والے ایمان لے آئے, تقوی اختیار کر لیا, تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. ابو ہریرہ کہتے تھے, اپنے شاگرد کو سناتے تھے, برکت کے قصے سناتے تھے. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. اے شاگردو, اے میرے شاگردو سنو, ابو ہریرہ کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. میں تو بسرا بنت غزوان کا غلام تھا, مجھے بہت مارتی تھی. بسرا نامی ایک لڑکی تھی, بہت مالدار تھی اور کنواری تھی. ابو ہریرہ اس کی غلام تھا. قبیلہ دوس میں طفیل ابن عمرو دوسی بھی قبیلہ دوس کے ہیں اور ابو ہریرہ بھی قبیلہ دوس کے. تو طفیل ابن عمرو دوسی پہلے مسلمان ہوئے, ابو ہریرہ بعد میں مسلمان ہوئے. یہ کہتے تھے کہ میری برکت کا قصہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے مجھے کتنا دیا. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. غزوان کی بیٹی بسرا کا میں غلام تھا. میری بہت پٹائی کرتی تھی, کپڑے دھلواتی تھی, کھانا اس کے لیے میں پکاتا تھا. سفر میں مجھ پر ظلم کرتی تھی, سب خاندان والوں کو لیتی تھی. یہ بسرا جو تھی نا, یہ ایڈی ٹیڑی تھی, مال بہت تھا. یہ میں سارے خاندان والوں کو لیتی تھی سفر میں ساتھ, اور مجھے کہتے تھے ابو ہریرہ سب کے کھانا بھی تجھے پکانا, سب کے لیے پانی بھی تجھے لانا, اور سب کے کپڑے بھی تجھے دھونا. میری زندگی یہ تھی, لیکن اللہ نے مجھے اسلام دیا. میں ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلمان بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, حضرت میں غریب آدمی ہوں, میری ماں بھی مشرکہ ہے, کافرہ ہے. ابو ہریرہ کی ماں پہلے مشرکہ تھی, بعد میں مسلمان بنی ہوئی. اس کا بھی قصہ بہت لمبا ہے, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ سنا نہیں سکتا میں. تو کہا میں غریب آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, ماں بھی میری مشرکہ ہے, اور بڑی یعنی تنگی میں میری زندگی گزر رہی ہے, کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں دی, اور مٹھی بھر کھجوریں دے کر مجھے 2-3 جملے کہے, ابو ہریرہ کھاتے رہیو, کھلاتے رہیو, دیکھیو مت, گنیو مت. 4 باتیں. نوٹیں زیادہ گنی نہیں جاتی اور زیادہ دیکھی بھی نہیں جاتی. میں بنڈل بنا کے رکھ ڈال لے. 4 باتیں کہ کھاتے رہیو, کھلاتے رہیو, دیکھیو مت, گنیو مت, مٹھی پر کھجوریں. تو میری زنبیل لٹکی رہتی تھی, میں نے وہ کھجوریں اس میں ڈال دی. تو حضور نے کہا تھا کھاتے رہنا کھلاتے رہنا, تو میں کھاتا رہتا تھا, اور کوئی آ کے مانگتا تھا دیتا رہتا تھا. کبھی دیکھتا نہیں تھا کتنی رہ گئی, ذرا 1 2 3 4 5, کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. صدیق اکبر کا زمانہ آیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر کا اتنا لمبا چوڑا دور آیا ان کا, وہ کھجوریں میری ختم نہیں ہوئی تھی. بلکہ جب حضرت عمر کا دسترخوان لگتا تو کہتا ابو ہریرہ تیری کھجوریں بھی رہے کس میں, تو میں اپنے زنبیل میں سے ڈالتا رہتا تھا عمر کے دسترخوان پر. حضرت عمر شہید ہو گئے, کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ کھجوریں تھی. لیکن جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو حضرت عثمان کی حفاظت میں مجھے حضرت علی نے کھڑا کیا تھا. ابو ہریرہ کہتے تھے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ بھی تھے اور حسن حسین بھی تھے, سب تھے یہ. تو حضرت علی نے کہا کہ کوئی آ کر انہیں شہید نہ کرے. بھگدوڑ مچی, اس بھگدوڑ کے اندر میری زنبیل کہیں گر گئی, کھجوریں ختم نہیں ہوئی. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا عرصہ مٹھی پر کھجوریں چلی, کتنے سال ہوئے؟ تو انہوں نے حساب کیا ابو ہریرہ نے, فلاں سن میں مسلمان ہوا, فلاں سن میں حضور کا وصال ہوا, فلاں سن میں ابو بکر کا وصال ہوا, فلاں سن میں عمر کا وصال ہوا, فلاں سن میں حضرت عثمان شہید ہوئے. اور گن کرتا 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا. یہ برکت. تو شاگردوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ کہ بتائیے.
یہ تو اللہ نے ابو ہریرہ کو گورنر بنایا. جب میں گورنر بنا تو میری سیٹھانی تھی نا, سیٹھانی, ارے یاد ہے سیٹھانی بسرا بنت غزوان, اسے پتا چلا کہ میری غلامی میں زندگی گزارنے والا آج جو گورنر بنا ہے, تو اس نے مجھے لو میرج تو نہیں کہوں گا, سمجھ گئے نا بھائی, ارے ہم جا کے نا خط لکھا, اور خط یہ لکھا ابو ہریرہ میری غلامی میں تیری زندگی گزری ہے, لیکن اب مجھے یہاں خبر ملی ہے قبیلہ دوس میں کہ تو بہت بڑا گورنر بنا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ تجھ سے شادی کروں. ابو ہریرہ نے جو خط پڑھا کتابوں میں لکھا ہے, تو ابو ہریرہ جو ہے ان کو بھی شوق پیدا ہوا. شادی اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پر پوتے کی بھی ہوتی ہو نا تو پر نانا بیٹھا ہوگا وہ بھی کہے گا کاش میری مجلس ہوتی ہے. ہمارا مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, نام سنا ہوگا آپ کا. شروع میں بہت غربت تھی, تو بیچارے وہاں پونا میں جو مرکز تھا اس کے امام تھے, وہ جماعت میں کام کرتے تھے, بسوں میں جاویں ان لوگوں کو سمجھاویں, گاؤں میں جاویں, لیکن کوئی اس وقت مانتا نہیں تھا, سمجھتا نہیں تھا. بعد میں فتویٰ کے دروازے کھولے تو اپنا قصہ بیان کرتے تھے مولانا یونس پونا والے, اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے وہ. تو وہ کہتے تھے کہ فجر کی نماز میرے لیے بہت ٹینشن والی ہوتی تھی مولانا یونس پونا والے کے. تو میں نے کہا مولانا کیوں؟ بولے فجر کی نماز پڑھا کر میں بیٹھوں تو سب سے پہلے میں دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے نا. نیا چہرے کا کیا مطلب؟ بولے کوئی لوگ, کوئی پونا, کوئی جو احمد نگر سے آتا تھا, کوئی بمبئی سے آتا تھا, کوئی مالیگاؤں سے آتا تھا, کوئی کہاں سے آتا تھا. یہ سب جو ساتھی لوگ آتے تھے اور وہ مشورے کے لیے آتے تھے. میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں ان کو ناشتہ کراؤں. تو مجھے ڈر لگتی تھی کہ یار اب یہ لوگ آئے ہیں, اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو ناشتہ کراؤں, تو کیا کروں. اب وہ لوگ یہ نماز پڑھا تو میں نے کہا ہاں فلاں کونے میں بیٹھا ہے, ہاں بیچ میں بھی تصویر پڑھ رہا ہے, نیا چہرہ ہے, اس طرف بھی ایک بیٹھا ہے, اس طرف بھی ایک بیٹھا ہے. جب جو دعا ہو جاتی تھی تو میں تو اپنا سر نیچا کر کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ کوئی آگے ہی نہیں ہے. اشارہ ہو جائے تو اپنے گھر میں چلے جائیں, بعد میں دیکھیں گے تو چاروں آگے بیٹھ جاتے. السلام علیکم مولانا, السلام علیکم مولانا. میں بھی آئی اس طرح سے کہتا ہوں وعلیکم السلام. وعلیکم. کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کہ میں مالیگاؤں سے آیا ہوں. تم کہاں سے آئے؟ احمد نگر سے. تو کہاں سے آیا؟ بیڑ سے. تو کہاں سے آیا؟ بمبئی سے. بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا ہمارے مالیگاؤں میں ساتھی میں تھوڑا انتشار ہوا ہے, وہ مشورے کے لیے آیا ہوں. تو کہتا تھا کوئی انتشار ہے, انتشار کی خبریں لے کے آتے تھے. تو مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے بھی تم آئے ہو اور رات کا لمبا سفر کر کے تو ناشتہ تو کرو گے نا. ہاں تو ناشتہ تو کریں گے, اتنا لمبا سفر کر کے آئے, بھوک تو لگی ہے. تو دیکھو تم کو ناشتہ کرنا ہے تو پہلے تم ناشتہ کر لو, اور تم کو ناشتہ کیسے کرو تو میں ایک ترتیب تمہیں بتاتا ہوں. وہ کونے میں جو بڑے میاں بیٹھے ہیں نا, قرآن پڑھ رہے, داڑھی ہل رہی ہے ان کی کونے میں, تم وہاں چلے جاؤ, وہاں جا کے سلام کرو. یہ تو تم نے مجھ کو سلام کیا نا, وہ ان کو سلام کرو. تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام. گھبرا مت جانا, بیٹھے رہنا. تو وہ پوچھیں گے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کیوں آئے ہو تم؟ یہ میں چچا بہت اہم اور ارجنٹ بات کرنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے قرآن اگر بند کر دو تو تھوڑی بات کریں آپ سے. یہ مولانا ان کو سکھا رہے تھے, وہ قرآن بند کریں گے تو تم ان سے اتنا کہنا کہ بمبئی سے آیا ہے, یہ مالیگاؤں سے آیا ہے, یہ بیڑ سے آیا ہے, یہ احمد نگر سے آیا ہے, اور ہم چاروں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی تینوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو نکاح کرنا ہے. تو بمبئی سے بھی ایک جوڑا ہے, مالیگاؤں میں بھی ایک عالمہ ہے, ساری باتیں. تو کہتے ہیں خاموش رہو, ابھی اشراق پڑھتے ہیں, باہر جا کر ناشتہ کرتے, وہاں بات کریں گے. تو مولانا یونس پونا والے وہاں بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے. جب وہ ناشتے کی بات کرتے تھے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا ٹینشن ہلکا ہو جاتا, چلو ناشتے کا انتظام ہو گیا. اب وہ باہر جاتے, باہر جا کر ہوٹل تھی باہر, جیسے مرکز نظام الدین کے باہر ہوٹل ہے, ویسے پونا مرکز کے سب سے باہر جو ہوٹل تھی, چاند تارا مرکز کا نام ہے, وہاں ہوٹل میں جاتے. بھائی جو ہے نا تو ذرا جلیبی بھی دینا اور ملائی بھی دینا
اور یہ کباب بھی دینا، اچھا خاصا ناشتہ، جیسے کہ سارے کے سارے سالے آئے ہیں، ان کے سسرال والے آئے ہیں، اکرام کرنا ہے، تو اتنا اکرام کرتے ہیں ان کا. ہاں بھائی بتا کیا ہے کیا ہے، وہ بیچارے اپنے اعتبار سے کہتے، لیکن وشتہ تو کچھ ہوتا نہیں. پھر مولانا کے پاس آتے، مولانا کہتا ناشتہ ہو گیا، اب ناشتہ ہو گیا، چلو اب جو تمہارا یہ مسئلہ حل کرو. ایک مرتبہ بڑے میاں بڑے اس پونا والے کو بتائے جب حالت ٹھیک ہو گئے. ارے بولے یونس، کئی لوگ جو ہے رشتہ لے کر آتے ہیں تو رشتہ تو کراتا نہیں ہے اور ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو مولانا نے کہا میں ہی بیچتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب اللہ نے پیسے دے دیا، بیچتا نہیں ہوں. تو ابو ہریرہ کو جو یہ خط ملا بصرہ بن غزوان کا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو ابو ہریرہ بھی نیند اڑ گئی ان کی. کہہ رہے بصرہ کا پیغام، میری پٹائی کرتی تھی، مجھے مارتی تھی، میری سکھانی تھی، اور بہت مال بھی ہے اس کے پاس. تو ابو ہریرہ نے جواب لکھا، اور جواب میں یہ لکھا کہ ابھی میں کسی جگہ سفر پر ہوں، گورنر ہوں، مدینہ منورہ پہنچوں گا تو ہماری شورا کی جماعت وہاں پر ہے، وہاں ہمارے ساتھی ہیں، میں ان میں بات رکھوں گا، وہ بات جب طے ہو جائے گی تو میں خبر کروں گا. جڑے ہوئے تھے سب ساتھی. تو بصرہ کا پھر خط ہے، یہ فرمایا کہ بھی آپ کب سفر سے لوٹو گے؟ اس سے قبیلے دوست اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ. اب آپ لوگ تو چونکہ وہاں گھومے پھرے نہیں ہو، اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم تو بہت گھومے پھرے ہیں وہاں کے نقشے سے واقف ہے. یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے، یعنی بالکل سینٹر میں تو نہیں، اندر جانا پڑتا ہے قبیلے دوست کے لیے. پہاڑیوں کے اندر یہ قبیلہ رہتا تھا. تم کب آؤ گے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ بصرہ تو بالکل ٹینشن نہ لے، میں خبر کروں گا. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے تھے میں پہنچا، اور گورنر تو تھے ہی، فیصلہ تو انہیں کو کرنا تھا، گورنر تو خود تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کے سامنے بات رکھی، سب ساتھیوں نے کہا بہت اچھا، نکاح کر لو. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ جس لڑکی کی غلامی میں میری زندگی گزری ہے اللہ نے اس کو میری بیوی بنایا. یہ برکت ہے. جب وہ بیوی بن کر میرے پاس آئی اور شب زفاف میں داخل ہوئے کمرے میں، تو ابو ہریرہ کہتے تھے ایک جملہ سے مجھے ستاتی تھی. بصرہ جب یہ غلام تھے ایک جملہ کہہ کر ستاتی تھی، فخلان علیک برکبال الناقہ، فخلان علیک برکبال الناقہ. یہ جو اپنے رشتہ داروں کو بٹھاتی تھی، کہتے تھے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں ابو ہریرہ کا. اٹھنی کھڑی کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ابو ہریرہ اٹھنی پر سوار ہو جاؤ. اٹھنی بیٹھے گی نہیں اٹھنی پر بیٹھنا ہو تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اٹھنی کو بٹھاؤ، اٹھنی پر بھی بیٹھ جاؤ، پھر اٹھنی کھڑی کرو، پھر اٹھنی چلتی ہے، یہ ترتیب ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھو جو ہے نا اس کے مذاق کرتے ہیں اس کا. یہ کہتے ہیں دیکھو اٹھنی کھڑی ہے، فخلان علیک، اپنی جوتیاں نکال، برکبال الناقہ، اور اٹھنی پر سوار ہو جا. تو وہ ابو ہریرہ کہتے تھے میں غلام آدمی، میں جو جوتیاں ادھر رکھ کر بھاگ کر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا، گر پڑتا تھا. جب میں گر پڑتا تھا تو سارے تالیاں بجاتے، گر گیا گر گیا گر گیا. یہ جملہ مجھے یاد تھا. جب وہ شب زفاف میرے گھر میں آئی تو میں نے اس سے کہا تجھے وہ جملہ یاد ہے فخلان علیک برکبال الناقہ، جوتیاں نکال اور ناقہ پر سوار ہو، تجھے یاد ہے؟ تو بصرہ نے مجھے جواب دیا مجھے یاد ہے. ان دنوں کے مقابلے میں آج کی رات میرے لیے اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے. یہ برکت. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ دیکھو دین کی برکت کچھ نہیں میرے پاس، نہ میں پڑھا لکھا، نہ پی ایچ ڈی کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. کھجوروں میں برکت دی اللہ نے، میرے علم میں برکت دی. اکثر حدیث ابو ہریرہ کی ملتی ہے، عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ. اور اللہ نے مجھے گورنر بنایا، گورنر بنا کر پھر اللہ نے اسی عورت سے میرا نکاح کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری. صاحب جتنے ان کے شاگرد تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی خوشخبری کی بات سنائی، بڑی خوشخبری کی بات سنائی. ابو ہریرہ نے کہا اس سے بھی اچھی بات سناؤ. کیا سنائیے حضرت؟ یہ کہا اللہ نے اس کے پیٹ سے مجھے ایک لڑکی دی، لڑکی جوان ہوئی. میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھے بیٹی دی ہے، اب یہ جوان ہوئی ہے، اے اللہ اس کے رزق بھی اتار، جو کوئی اچھا داماد دے.
تو اللہ نے میرا داماد کس کو بنایا؟ تم جانتے ہو میرا داماد کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے جو ان کے ساتھی تھے ہم نہیں جانتے. کہا سعید بن مسیب میرا داماد ہے. سعید بن مسیب اتنا بڑا آدمی تو اللہ نے میرا داماد بنایا. پھر قصہ سناتے سعید بن مسیب کا کہ ایک مرتبہ میری اور سعید بن مسیب کی لڑائی ہوگی. اور لڑائی یہ ہوئی کہ ابو ہریرہ جو ہے اپنے سر پر لکڑے کا گٹھڑ لے کر جا رہے تھے اور سعید بن مسیب مدینہ کے بازار میں اپنے سر پر جو ہے لکڑے کا گٹھڑ تھا اور سعید بن مسیب سامنے سے آ رہے تھے اور آ رہے تھے تو سعید بن مسیب نے کہا چچا جان. اب چچا جان کہنے لگے, خسر بن گئے نا, تو چچا جان کہنے لگے چچا جان میں نے یہ سنا ہے آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ جنت کے اندر بڑے بڑے بازار ہوں گے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ تو شک کرتا ہے میری بات پر, میں نبی کی بات تجھے بتا رہا ہوں تو شک کرتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے اپنا گٹھڑ پھینکا اور ابو ہریرہ نے سعید بن مسیب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضور کی قبر پر لائے اور زور زور سے کہا کہ دیکھ سن, حضور کی قبر کے سامنے تجھے کہہ رہا ہوں, میں نے اس قبر والے سے ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ سنا ہے کہ ان فی جنت الاسواقا, کہ جنت کے اندر بڑے بڑے بازار ہوں گے. میں نے میری کتاب بکھری موتی میں مضمون لکھے اور میں نے بازار نہیں لکھے, میں نے لکھا جنت میں بڑے بڑے مول ہوں گے. مول آج کل بازار کو آدمی زیادہ سمجھتا نہیں ہے, مول کو زیادہ اترتی ہے, اس لیے میں نے مول کا جملہ لکھا ہے. جنت میں بڑے بڑے مول ہوں گے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس دین کا کام کرو گے, دین پر چلو گے تو نعمتوں کے بوٹا باندھی اللہ کہاں کرے گا بھائی؟ دنیا میں. اور موسلادھار بارش کہاں کرے گا؟ جنت میں. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گی. ادنا سے ادنا درجے کا جنتی. جب وہ جنت داخل ہوگا جنت میں, جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی تو 40 سال تک دیکھتا رہے گا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, اس کا رخسارے دیکھ رہا ہے, اس کے بال دیکھ رہا ہے, اس کے آنکھوں کے ڈورے دیکھ رہا ہے. وہ اگر پانی پیے گی تو پانی جو حلق سے اترتا ہے وہ پانی دکھائی دے گا. 40 سال, جب 40 سال پورے ہو جائیں گے تو ایک دوسری حور ہوگی جو دائیں طرف اوپر کھڑی ہوگی, وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, 40 سال تو تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب داہنی طرف والی کو دیکھ رہا ہے. یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. گردن میں تکلیف نہیں ہوگی, آنکھوں میں تو پانی نہیں نکلے گا, اور کھڑا کھڑا دیکھ رہا. 80 سال ہو گئے, اب بائیں طرف جو حور ہوگی وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے, 80 سال تو تمہیں دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب جو ہے بائیں طرف والی کو دیکھ رہا. 120 سال وہاں کے دیکھنے میں گزریں گے اور آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں, گردن میں کوئی تکلیف نہیں. آپ باہر چلے جاؤ, آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کی طرف دیکھو گے اور پبلک آپ کی طرف دیکھے گی. گانا تھی ہوئے آپ 40 منٹ بھی جوئے تھے آپ موٹر سائیکل. یہاں آپ کا جو سکون ہو, آپ 10 منٹ خالی سکون کو دیکھو تو آنکھوں میں سے پانی آئے گا. وہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 120 سال صرف دیکھنے میں گزریں گے, کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں. جنت میں کوئی آ کے کہے گا نہیں چلاوا نکلو, 3 چلا نکلو, چلو نماز کے لیے آؤ, 5 نمازیں پڑھو, کچھ نہیں. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. مکانات کی لائن کی خواہش, کھانے پینے کی لائن کی خواہش, بیویوں کی لائن کی خواہش, حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی, لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلی من العسل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ جنت کی حور اگر معمولی سا اپنا تھوک 7 کھارے کھارے سمندروں میں ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں.
اور آپ کی لولاواڑا کی ہو اگر شہد میں تھوکے گی کھاؤ نا بھائی. آپ کو میں عربی میں بیان کرتا ہوں تو یہ حدیث بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں لو بسقت بسقطا فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل. پھر میں عورتیں بھی سنتی ہوتی ہیں وہاں عربی میں ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں 2 in 1 ہوتے ہیں. عورتیں بھی سن لیتی ہیں مرد بھی سن لیتے ہیں. تو میں آپ ان کو کہتا ہوں لو بسقت بسقطا سبعۃ ابحر لو بسقت بسقطا فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل. کہتا کہ معمولی سے تھوک ڈال دے گی 7 سمندروں میں شہد سے زیادہ موٹے ہو جائیں گے. تو میں نے آدمی سے کہتا ہوں اگر تمہاری جو حوریں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ کی یہ اگر شہد میں تھوکے گی کبھی کھاؤ گے وہ کہتے ہیں واللہ لا ناکل واللہ لا ناکل واللہ لا ناکل. خدا کی قسم نہیں کھائیں گے. اتنا اونچا درجہ اللہ دے گا وہاں پر. وہاں کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. اچھا جنت کے اندر سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا دن ہوگا بتاؤں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے سب سے زیادہ خوشی کا دن. اس سے زیادہ خوشی کا دن جس دن اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے. جب سورہ انعام نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اسے لے کر آ رہے ہیں اور خوشخبری لے لو جنت میں تمہارا اللہ تم کو یہی صورت سنائے گا. سنیں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے. مردوں کی دعوت ہوگی عورتوں کی نہیں ہوگی. جا کر کہنا مت بیگم کو میں ناراض ہو جائے گی کہ وہ مولوی آوی ہو چھے کہ ہماری انسلٹ. مردوں کی رجال کا جملہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل سے جبریل مردوں کی دعوت سب کو جمع کرو میدان میں عورتوں کو نہیں صرف مرد. تو جنتی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے دعوت ہے ہماری. سارے جنتی جائیں گے میدان میں. ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں اس مسجد پہ جمع کیا وہی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع کر دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جمع کرے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل میزبان ہم مہمان. بڑا میزبان اللہ اسی کے حکم ہو رہا ہے. سارے جنتی جائیں گے. جنتی جب جائیں گے تو جس سیٹ اس کی ہوگی وہ سیٹ پکار کر کہے گی تعال ہونا تعال تعال یا عبداللہ تعال یا فلاں فلاں تعال یا سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے. اب حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک سب آ گئے ہیں کہ کیا ویرائٹی رکھوں. کھانا ہوتا ہے تو اسٹارٹر ہوتا ہے اسٹارٹر. ارے اسٹارٹر تو ہوتا ہے نا. یہ لوگ دعوت کرتے ہیں اسٹارٹر. ارے میں نے کہا اسٹارٹر کیا ہوتا ہے اسٹارٹر؟ تو بولتے ہیں مانا اسٹارٹر میں تھوڑا پہلے یہ آتا ہے تھوڑا یہ آتا ہے یہ آتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک سب آ گئے ہیں میں کیا رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے سب ہو سب سے پہلے پھل کھلاؤ. جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل آئیں گے اور وہ بھی کٹے ہوئے نہیں. تمہارے لوناواڑے میں کٹے ہوئے آتے ہیں نہیں ثابت پھل. عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں وہاں تو ہم سے پوچھتے ہیں. ایک دعوت میں قبول نہیں کرتے کسی لیکن اگر قبول کریں گے تو پھر کہیں گے اچھا چلو قبول. جمعرات جمعہ سنیچر یہ 3 دن ہمارے دعوت کے ہوتے ہیں. تو جمعرات سے چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. جمعہ کی بھی چھٹی ہوتی ہے سنیچر کی بھی چھٹی ہوتی ہے. دبئی وغیرہ میں اتوار کی بھی چھٹی ہونے لگی. سعودیہ میں اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی لیکن سنیچر کی انہوں نے کر دیا اعلان کر دیا. تو وہ دن دعوت کے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں شیخ کیا کھلاویں آپ کو؟ میں نے کہا جنت والی دعوت. طیب طیب طیب. چلو حدیث ان کو یاد ہے. ہم گجراتی کو یاد نہیں ہے. ان کو یاد ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ جنت والی دعوت. جنت میں جو دعوت ہوگی اللہ کی طرف سے پہلے کیا کھائیں گے بھائی؟ پھل. حق کے ہو انہیں پھل کھلاؤ. اب ہم جب پھل کھا چکیں گے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے ثم ماذا؟ اب کیا؟ اللہ کہیں گے وسقوہم اب انہیں جوس پلاؤ. جوس بھی پی لیا. اللہ پاک جوس بھی پی لیا. اب کیا؟ یہ کہا اطعموہم اب انہیں کھانا کھلاؤ. کھانا تیسرے نمبر پر آتا ہے اور ہمارے یہاں کھانا پہلے نمبر پر آتا ہے. جنت کی دعوت میں کھانا تیسرے نمبر پر. پہلے نمبر پر پھل, دوسرے نمبر پر جوس, تیسرے نمبر پر کھانا. اب کھانا کھا لیا ثم ماذا؟
اللہ पाक अब क्या गिनाऊं, अब क्या पेश करूं? ये कहा वक्सूहुम, एक एक जोड़ी कपड़ा हदिये में पेश करो। इतना कीमती वो जोड़ा होगा कि एक डोरे की कीमत 7 आसमान और जमीन के खजाने मिलकर अदा नहीं कर सकते। एक डोरे की कीमत। अल्लाह पाक कपड़े भी दे दिए, अब तेरो हो, अब इन्हें खुशबुएं दो। तो पाव तोली की चारली की शीशी नहीं हुई। हमारा कोई हदिया दे तो पाव तोली की देता है, समझे, वो भी चारली की। मैंने कहा भाई इधर हदिया देना है तो ठहका दे भाई, क्या अलग अलग क्यों देता है तू हमको यार? तो वहां बड़े बड़े कंटर होंगे, कंटर, और कंटर की चीज के ऊद के, गुलाब के, अंबर के, बड़े बड़े कंटर। उसमें लिखा होगा मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान। रहमान की तरफ से रहमान के बंदू के लिए हदिया है। अब इधर भी आ गया। अब अल्लाह ताला पूछेंगे, पूछो क्या चाहते हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे भी देखो तुमने फल भी खा लिए, जूस भी पी लिया, खाना भी खा लिया, कपड़ा भी मिल गया हदिये में, और तुम्हें इतर भी मिल गया। अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो हम क्या कहेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम से? हम कहेंगे हम हमारे उलमा से पूछेंगे। उलमा यानी मुत्तकी लोग, किताब में लिखा है, सब जमा होंगे मशवरे के लिए, मुत्तकी लोग। ये क्या मांगना चाहिए? ये तो अल्लाह ताला से ये मांगे कि सब कुछ हमें मिल गया लेकिन अब तक हमने अल्लाह को देखा नहीं, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह को देखें। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं बैठे बैठे कहेंगे अल्लाह पाक ये आपको देखना चाहते हैं। चुनांचे अल्लाह कहेंगे या जिब्रील अरफ़िल हिजाब, नूरानी पर्दे हटा। 70,000 नूरानी पर्दे हटाए जाएंगे। कितने भाई? 70,000। एक पर्दा हटा, दूसरा पर्दा हटा, आखिर जो पर्दा हटेगा तो अल्लाह ताला खुद सलाम करेंगे। किताबों में लिखा है हम जब अल्लाह को देखेंगे, जन्नत में मौत नहीं है। अगर जन्नत में मौत होती तो कलेजे फट जाते, आदमी वही मर जाता। जन्नत में मौत नहीं है। अल्लाह ताला खुद कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। बताओ कितना मजा आएगा। अब अल्लाह को वालेकुम अस्सलाम नहीं कह सकते, मेरा और आपके लिए वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह को हम क्या कहेंगे? अल्लाह को कहेंगे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह सलाम तो आप हैं, सलामती तो आपसे चली है, आप बहुत बड़े करम वाले हैं। अल्लाह ताला कहेंगे मांगो, क्या मांगते हो? तो हम कहेंगे अल्लाह पाक बस हम तो इतना चाहते हैं कि तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह कहेंगे मैं नाराज होता तो तुम्हें जन्नत में दाखिल न करता, मैं राजी हूँ इसलिए लाया हूँ यहाँ। मांगो, क्या मांगते हो? ये फरमाया अल्लाह पाक बस हमारी ख्वाहिश। बस अल्लाह ताला जब ये कहेंगे मांगो क्या मांगते हो, तो कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और कुछ लोग क्या कहेंगे? अल्लाह पाक थोड़ी प्राइवेट बात करनी है लेकिन सबके सामने नहीं, शर्म आती है। समझ गए? थोड़ी प्राइवेट बात करनी है तुम्हाराથી, પણ બધાના અમને नहीं, शर्म आवे છે। एक यहाँ से खड़ा होगा, कि वहां से खड़ा होगा, कि वहां से खड़ा होगा। अच्छा भाई आ जा, सारे जन्नती देख रहे हैं कि प्राइवेट बात करनी है इनको, फिर तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। अब वो जरा पीछे भी देखेंगे, अरे पीछे भी खड़ा है वो, अल्लाह पर ये तो सुनेंगे। ये तो तुम आहिस्ता से कहो करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अब वो करीब बुलाकर सारे जन्नती देख रहे हैं, लेकिन क्या बात हो रही है किसी को पता नहीं। अब बताओ क्या चाहते हो? अल्लाह पाक जन्नत में चलते चलते बहुत शर्म आती है। और क्यों शर्म आती है भाई? तो शर्म इसलिए आती है कि तेरा कानून है कि जहन्नम में से जाकर जो जन्नत में आए तो तख्ती लटका दी जाती है और उसमें लिखा होता है हाउलाए उतक़ाउल्लाहि मिनन नार। ये जहन्नम में गए थे, वहां मार खाकर आए हैं और उनको जहन्नम से निकाला गया है, अब जन्नत में दाखिल किया गया है। तो अल्लाह का ये तख्ती जो भी देखता है तो पूछता है अच्छा तो क्या होता तू, केवा आता, सांप केवा आता, क्या डंडा केवा आता? अल्लाह का बहुत शर्म आवे छे। तू जैसे ना खाली हमारी तख्ती हटावी नाख। तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहेंगे जिब्रील तख्तियां इनकी निकाल दो। कहाँ तख्तियां निकली? तुम लोग कहेंगे अल्लाह पाक हमने तो काम थे, हमारे बाकी थे, थोड़ी प्राइवेट बात कर गई थे,
پیچھے سے کھڑے ہوئے آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا. سامنے بیٹھیں گے, بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک بغیر ویزے کے آئے ہیں ہم لوگ, بغیر ویزے کے. سمجھ گئے؟ بغیر ویزے کا مطلب یہ حشر کے میدان میں جب اعلان ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جب اللہ اعلان کریں گے جنتیوں جنت میں جاؤ, تو فرشتے سب کو گھیریں گے جنتیوں کو. تو کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی شرارت کرتے تھے, حشر کے میدان میں بھی شرارت کریں گے, وہ ان سب کے ساتھ داخل ہو رہیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے مسئلے لے کر کہتے تھے, بڑے بڑے مجموعے میں, وہ بھی شرارت سوچے گی ان کو, اور یہ جنتیوں کے ساتھ گھس جائیں گے. حالانکہ جہنمی ہے, تو فرشتے پکڑیں گے ان کو, اور فرشتے کہیں گے اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جنتی نہیں ہے جہنمی ہے, لیکن بس وہ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ یہ بھی اندر جا رہے. تو اللہ کہیں گے انا اعلم بہم, میں ان کو جانتا ہوں. دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا, آج بھی ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. یہ وہ لوگ. تو ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حشر کے میدان میں وہ لوگ جو ہے جنتی کے ساتھ, اب جنت میں گیا, اب جنت میں کوئی اس کے بعد ٹھکانا تو ہے نہیں, بھی کوئی جنت اس کے الاٹمنٹ پہ ہے نہیں, اس کے نام پر تو کچھ ہے نہیں. کسی دوست کے وہاں ٹھہر گیا, کسی ساتھی کے یہاں ٹھہر گیا, کسی پڑوسی کے وہاں ٹھہر گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے اللہ پاک بغیر ویزے کے ہیں, بغیر گرین کارڈ کے ہیں, بغیر اقامے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل ان سب کو اس دنیا سے تصویریں بڑے جنت دے دے. میرا قانون ہے جنت میں جو آ گیا جیسے بھی آیا میں نکالوں گا نہیں. پھر ابا ایک بات کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنتی جو پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو نیچے دیکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ والوں سے دوستی رکھو, اللہ والوں سے دوستی رکھو, اللہ والوں سے دوستی رکھو, یہ کام آئے گی. وہ جو ہے وہ جہنم میں اللہ والے گزر رہے, ارے بھائی تو کیسے جہنم میں؟ یہ کہا مولوی صاحب شو کروں, گناہ کری نہ کیا تھا, ارے وہ جہنم میں ابھی گئے چھوں. یہاں تک کے روایتوں میں ہے کہ ابا فرماتے تھے کہ ان کو تو جانا ہے جنت میں, لیکن یہ کھڑے کھڑے بات کریں گے. جب کھڑے کھڑے بات کریں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمان یطفئنی, اے مسلمان, اے ایمان, اے مومن جلدی گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. یہ جہنم کہے گی. پیچھے ٹریفک جام, باتیں کر رہے ہیں پل صراط پر, پیچھے ٹریفک جام, میں جلدی گزرو جلدی گزرو. اب وہاں جا کر فرشتہ کہیں گے جاؤ جنت میں, تمہاری جنت. تو یہ جنتی لوگ کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا. اچھا کہاں جانا ہے بھائی؟ کہا جہنم میں جانا ہے. ارے جہنم سے تو پناہ مانگتا ہے, تم تو عجیب لوگ ہو. اللہ سے کہے گا اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, جانے میں ان کو جہنم. اب وہ جہنم میں جائیں گے نیک لوگ, اور وہاں جا کر اپنے پہچان والوں کو نکالیں گے. کسی کو پانی پلایا ہوگا, کسی کو لسی پلائی ہوگی, کسی کو کپڑا دیا ہوگا, پھر تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل. تو ابا اس میں ایک بہت مزیدار بات کرتے تھے, ہمارا کام یہ ہے حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنتوں کا بھرنا, اور دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا. یہ ابا اس پر کہتے تھے کہ جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا, اور یہاں دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا. کرو گے کش انشاءاللہ. یہ لوگ ہوں گے جو بغیر ویزے کے ہوں گے, اللہ تعالیٰ یہاں انہیں برقرار رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ, آج پھر اللہ کے خط آئے گا. اب سارا خط تو میں سناتا نہیں ہوں, اس لیے وقت میرا ہو گیا, 9:45 بجے, 1 گھنٹہ تو ہو گیا, لیکن مختصر بات کر کے بات ختم کر دوں. اللہ کے خط آئے گا, اس خط کے آخر میں کیا لکھا ہوگا؟ الیوم انتقلت صفتی کن الیکم, آج میں نے میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر دیا ہے. دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا, جنت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. میں نے سان فرانسسکو, ایک شہر ہے امریکہ کا, کیلیفورنیا کا, وہاں بیان کیا, تو ایک جنت کا تفصیل سے بیان کیا وہاں میں نے.
یہاں تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. جنت کا بیان 3 گھنٹے کا ہے. جنت کے گانے, میاں بیوی کیسی باتیں کریں گے, کیا باتیں کریں گے, کیا کھلائیں گے دوسرے کو, انشاءاللہ اگر دوسری مرتبہ اللہ لایا تو سناؤں گا انشاءاللہ. نہیں, کل اللہ کیا کہلواتا ہے کچھ پتہ نہیں. خدا اللہ کا یہ جنت کا بیان بھی سالوں کے بعد کر رہا ہوں میں. یعنی ہمارا کئی سفر ہوئے, کشمیر کا سفر ہوا, بنگلور کا سفر ہوا, کسی جگہ یہ بیان میں نے کیا نہیں. تو ایک بڑے نہیں آتے وہاں سان فرانسسکو میں, فلسطین کے تھے, یہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں جنت کے گانے سنا رہا تھا کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گی. تو وہ جو بڑے مزے لے رہے تھے, وہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا زور سے سبحان اللہ کہتے تھے کہ مائک میں میری آواز سے زیادہ ان کی آواز گونجتی تھی. سبحان اللہ الحمدللہ. تو میں نے بڑے میاں کی طرف دیکھا, میں نے کہا چچا میرا بیان نگلو اگلو بس. آپ سمجھے گے نہیں, میرا بیان نگلو اگلو بس. خیر وہ سمجھ گئے عربی میں, لیکن پھر میں نے پڑھنا شروع کیا, حدیث بیان کرنی شروع کی, تو پھر جو ہے انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کیا. تو وہاں ساتھیوں نے کہا, عربی عورتیں بھی تھیں, عرب بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو میچ سے نیچے اتارو, ممبر سے نیچے اتارو. میں نے کہا نہیں بھائی, کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. میں نے کہا انہیں ابالا ہے, جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے ان کو. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرو. اللہ تعالیٰ کہیں کہ آج میں نے میری صفت کل کو تمہاری طرف منتقل کر دیا, جاؤ تم جنت میں جاؤ. اب جنت ہم اپنے جنت میں جائیں گے اور سوچتے ہوئے جائیں گے کہ بیگم کو چھیڑنا ہے, اور بیگم کو کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ نے ہماری دعوت کی, تمہاری دعوت نہیں. سمجھے گے نہیں؟ لونا بڑا والے ماشاءاللہ بالغ ہو گئے ہیں, اب سمجھدار ہو گئے. پہلے جب میں آیا تھا اس وقت میں نابالغ تھا, 30-35 سال پہلے آیا تھا میں یہاں, اور اسی جگہ کمرے میں ٹھہرایا تھا. مجھے اتنا تو یاد آ گیا ہے, مجھے مسجد میں اوپر سے ٹھہرایا تھا, مجھے جماعت لے کر ہم آئے تھے. سب سارے جنتی کیا کہیں گے کہ اللہ بیگموں کو جا کر چھیڑنا ہے. اور چھیڑنا کیا ہے؟ کہ یہ کہا کہ اللہ نے دیکھو تمہاری دعوت نہیں کی, ہماری دعوت کی. تو ہر جنتی جنت میں داخل ہوگا اور بیگم سے مصافحہ کرے گا, معانقہ کرے گا, اور پھر جو ہے یہ ہاتھ پکڑ کر کہے گا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی دعوت کی, عورتوں کی دعوت نہیں کی. تو خاتون کہے گی ماشاء اللہ, جتنی کارگزاری سنائے گا نا, جواب میں وہ ایک ہی جملہ کہے گی ماشاء اللہ. یہ کہے گا یہ ہوا تو ماشاء اللہ. یہ چتنی بھرے گا, ارے کچھ اور تو بول, خالی ماشاء اللہ بولتی ہے, کچھ اور تو اگل. یعنی یہ ستا رہا ہے, چھیڑ رہا ہے کہ ہمارا اتنا اونچا درجہ. تو دیندار خاتون کہے گی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا, اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کی اتنی عزت کی کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر آئے اور یہ کہا ہے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو, میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو. یہ جو تجلی کا جملہ حدیث میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو. بس اب ایک جملہ, حدیث تو بہت لمبی ہے, بس وہاں جنت کے اندر کوئی لڑائی نہیں, لیکن حوروں کی اور دنیا کے دیندار عورتوں کی نوک جھوک, لٹھم لٹھا نہیں, نوک جھوک. سمجھ گئے نا؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل, اور حوریں کہیں گی ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں, تو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے حوروں کو بھی, اور اللہ تعالیٰ جمع کریں گے دنیا کے دیندار عورتوں کو بھی. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی اللہ کا ہمیں حیض نہیں, ہمیں نفاس نہیں, ہمارے منہ میں بدبو نہیں, ہمارے بدن میں زائد بال نہیں, ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے, اس لیے افضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے تو دنیا کی عورتوں کو تو جلدی رہا نہیں جاتا نا, بولا وغیرہ تو نہیں چلے نا, کن کے بولوس پڑے نا. ہاں, تو اب یہ اور دیندار عورتیں جو ہے سنیں گی اللہ ایک بات پوچھ رہے ہیں حوروں سے ماذا سبب فضلکن. وہ کہے گی ہمارے سینے میں عنبر ہے, ہماری ناک میں مشک ہے, ہمارے بغلوں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک. اللہ کہیں گے محلن, ٹھہرو پہلے ان کی سن لو, ٹھہرو محلن. پھر وہ کچھ اپنی تعریف کرے گی
تو بڑے کچھ دنیا کے دیندار ہوتے ہیں کہ اللہ بابا ہماری بھی تو سنو تم تھوڑے مال. اب جب ساری تقریر سن لی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے هل بقي عندكن شيئا هل بقي عندكن شيئا تمہارے پاس کچھ بچا سب کچھ ہو گیا تو کہے گی ہاں اللہ کا سب کچھ ہو گیا. وہ ہر ایک دوسرے میں یاد دلائے گی آ رہی گئی ہوں آ رہی گئی ہوں آ رہی گئی ہوں. اللہ آخر میں بھی جملہ کہیں گے هل بقي عندكن شيئا کوئی چیز بچی کہ نہیں بچی. اب اللہ تعالیٰ دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے. ماذا سبب فضلکم تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ. تو دنیا کے دیندار عورتوں میں دیندار عورتیں کہیں گی خاص طور سے امہات المومنین کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں انہوں نے روزے نہیں رکھے. ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے انہوں نے ٹھنڈے پانی سے ان کو کیا پتا ٹھنڈے کیا ہوتے ہیں گرمی کیا ہوتی ہے. ہم نے حج کیے حج میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتا. اللہ پاک ہم نے بچے جنے اور بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتا. اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کی خدمت بھی کی ہے ان کو کیا پتا شوہروں کے چوچلے اور نخرے کتنے ہوتے ہیں. میں شوہروں کے چوچلے اور نخرے کتنے ہوتے ہیں ان حوروں کو کیا پتا. اللہ پاک شوہر اللہ کے راستے میں ہوتا تھا میں بیمار ہوتی تھی بچہ بیمار ہوتا تھا جانور بیمار ہوتا تھا اس کو سنبھالوں اس کو سنبھالوں. ہم نے بڑے مجاہدے کیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے هل بقي عندكن شيئا کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی. نہ اللہ پاک کوئی بھی چیز نہیں بچی لیکن ہم نے تیرے سارے احکامات پورے کیے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے حج نہیں کیا انہوں نے روزے نہیں رکھے انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا انہوں نے گرمیوں کا مزہ نہیں چکھا ہم نے تو ہر چیز چکھی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں جو کہوں اتنا جواب دو. هل بقي عندكن شيئا تمہارے پاس کوئی چیز بچی. تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ ما بقي عندنا شيئا کوئی بھی چیز نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ کا مطلب ہے فیصلہ ہو رہا ہے. ساری جنت سنے گی انبیاء سنیں گے مرد سنیں گے عورتیں سنیں گی. اللہ کان کھول کے سن لو دنیا کی دیندار عورتیں یہ افضل ہیں گھوڑے افضل نہیں ہے. تو عائشہ کہا کرتی تھی اور ام سلمہ بھی کہا کرتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ. عائشہ بھی کہتی تھی حضرت ام سلمہ بھی کہتی تھی. یہ تفصیل سے میں نے یہ حدیث میری کتاب بکھرے موتی کے 5ویں جلد میں لکھی ہے وہ دیکھ لینا وہاں پر کہ سارے حوالوں کے ساتھ. تو دونوں مائیں کہتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر غالب آ جائیں گی. بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب. سبحان اللہ. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا. ارے جانا ہے کہ نہیں جانا. آسان نسخہ بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو. حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے ایک محل بنا کے دے دے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ. آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا پھر میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا جتنی طاقت ہو بنا جتنی طاقت ہو بنا. تو میں آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں واٹس ایپ پر بھی میں نے اعلان کیا ہے روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالوں. 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون کرے گا نہیں. دنیا میں تو 2 بنگلے آپ بنا لو تو انکم ٹیکس والے کا فون آتا ہی نہیں آتا. پیسہ کیا دلا دیا ذرا حساب آپ ذرا آفس میں آپ جو روزانہ 31 بنگلے تیار کرو. کون کون کرے گا انشاءاللہ. میں تو کروں گا انشاءاللہ. واہ واہ واہ. اور ایک بات بتاؤں 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو شوق والا درود شریف. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی 313 مرتبہ روزانہ استغفار کرو شوق والا. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اچھا یہ جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یہ آپ کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا. تھوڑا تھوڑا نماز کے لیے آ رہے ہو پڑھ لیا جا رہے ہو پڑھ لیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا ہونگ گجرات میں کہتے تھے راتی تن ہونگ نہ آوے نا تو خالی کروٹ نہ لیوانی 10-15 بنگلہ بڑھا تو کھانا.
رات کو جب نیند نہ آئے تو خالی کروٹیں نہیں لینے کی، 5، 6، 10، 15 بنگلے بنا دینے کے، یعنی سورہ اخلاص پڑھ لینے کا، تو سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا، تو بنگلے اپنے بن جائیں گے۔ تو بناؤ گے بنگلے انشاءاللہ۔ اور خوشخبری یہ دیتا ہوں آپ کو، یہ میرا وظیفہ جو ہے یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، جس کو بھی میں نے بتایا، کیونکہ ابھی تو اتنا تو معلوم ہے کہ بہت بڑا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے ہمارے طبقوں کے ذریعے سے۔ کئی لڑکی کے فون آئے، کئی عورتوں کے فون آئے، کئی مردوں کے فون آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی برکت سے ان کے کام ملتا ہے۔ بس میں 1-2 حدیث سنا دوں آپ کو، آپ تھک تو نہیں گئے؟ 1-2 حدیث سنا دوں۔ ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، تبوک کے موقع پر یہ گئے نہیں تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، جا نہیں سکی، مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبوک چلے گئے۔ حضرت جبریل آئے حضور کے پاس تبوک اور فرمایا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے مدینہ میں، ہم کیا کریں؟ ان کو وہی جنازے کی نماز پڑھا دے گئے، غسل دے دے گئے اور ان کو بقیع میں دفن کر دے گئے، یا ان کا جنازہ لے کر مدینہ سے تبوک لانے؟ 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، ہمارے سفر ہوتے ہیں وہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی، ان کی لاش یہاں لاؤ۔ چنانچہ سارے صحابہ، ہزاروں فرشتے ان کی لاش کو لے کر مدینہ منورہ سے تبوک لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت اب کیا کریں، ان کو یہاں دفن کر دیں تبوک میں یا بقیع میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع میں لے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل قریب آؤ، اور آہستہ سے پوچھا آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ بہت عزت ہوئی، وجہ کیا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اسے یہ عزت دی ہے۔ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں، دنیا میں عزت چاہتے ہو، مرنے کے بعد عزت چاہتے ہو، 313 مرتبہ تو پڑھو ہی، لیکن فارغ بیٹھے ہو، کویت سے پیسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کچھ کرنا نہیں ہے تم کو، تو کبھی 1000 مرتبہ پڑھ لو، کبھی 1500 مرتبہ پڑھ لو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اس کا حوالہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لینا۔ دوسری حدیث، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے مدینہ منورہ، فرمایا یا رسول اللہ اہذا ابا ذر، اہذا ابا ذر، کیا ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے۔ آپ نے فرمایا تو ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں۔ تو کیوں؟ کہ ان میں 2 عادتیں ہیں، ایک عادت تو ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسری عادت یہ کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، آتے جاتے تو اللہ نے ان کی عزت آسمانوں پر دھوم کر دی ہے، فرشتے سب پہچانتے ہیں ان کو۔ یہ 2 حدیث۔ تیسری حدیث، ایک صحابی نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، حضور نے سن لیا، تو آپ نے فرمایا میں ان کو پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے وہ۔ نہیں کیوں پڑھتے ہو ایسا؟ کہا مجھے بہت اچھی لگتی ہے سورہ، بہت اچھی لگتی ہے اور بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو جا، اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا، جب سورہ اخلاص اتر رہی تھی آسمانوں سے تو جو فرشتے سب دیکھ رہے تھے کہ بڑی عزت کے ساتھ یہ صورت آ رہی ہے، تو فرشتے نے پوچھا اے شہزا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ تمہارے رب کا نسب نامہ ہے، تمہارے رب کا نسب نامہ ہے۔ مکہ والوں نے حضور سے پوچھا تھا آپ کا نسب نامہ تو ہے، ہمارا نسب نامہ ہے، اللہ اللہ تم کرتے ہو تو اللہ کا نسب نامہ کیا؟ تو اللہ نے سورت اتاری، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ پوری سورت یہ تمہارے اللہ کا نسب نامہ ہے۔ یہ 4 حدیثیں میں نے بیان کر دی، سارے حوالے میری کتابوں میں دیکھ لینا۔ اور ایک قصہ کی اگر بات ختم کروں، میرا بیانات ہوتے تھے وہاں بمبئی میں، ایک لڑکی بیچاری برقعے کے ساتھ آئی
اور یوں کہا کہ ابو جی ابو جی ابو جی. مجھے اگر کوئی حضرت جی کہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مجھے ابو جی کہے تو بہت خوشی ہوتی. میں نے میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹیاں سب کو کہا کہ مجھے ابو جی کہو. یہ جملہ مجھے میرے لیے اچھا لگتا ہے. حضرت جی کہے شیخ کہے یہ اتنا اب ہم شیخ ہے بھی نہیں، ہم حضرت جی ہے بھی نہیں. حضرت جی تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا ابو جی ایک بات کرنی ہے 2 منٹ کی. میں نے کہا بیٹا بات کرو کیا کریں. بولے میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں، بہت پریشان ہوں بہت پریشان. اب مجھے کوئی وزیر ہوتا کہ میں نے کہا دیکھ بیٹا میں تجھے جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ یہ ابو جی نے ابھی سے کرنا شروع کروں گی. تو اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. تو لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب اس وقت میں 100 مرتبہ کی تشکیل ہوتی تھی، اب 313 مرتبہ بھاؤ کیسے بڑھ گیا؟ میں نے کہا تو نے فلیٹ لیا تھا کتنے میں خریدا تھا بھائی؟ یہ کہا 50 لاکھ میں. اب اس کا کیا بھاؤ ہے؟ یہ کہا 3 کروڑ. جب تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو میرا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا بھائی. تو 313 تک پہنچا ہوں میں. وہ سمجھ گیا جب تیری پراپرٹی کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اور یہ میری تصویر ہے، میری تصویر ہے، اس کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ تصویر میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں بیٹا. یہ تصویر جو ہے میرے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، میں نے اس پر بندی کیا ہے، اس پر پڑھنا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ، اللہ تعالیٰ رشتہ کرا دے گا. خیر اس نے تصویر لی، آنکھوں سے لگائی اور بیچاری چلی گئی. 1 سال کے بعد میں پہنچا تو وہی لڑکی ایسی تصویر لے کر کھڑی تھی اور ایک چھوٹا بچہ اس کے بغل میں. میں سمجھ گیا میری تصویر. ہر آدمی اپنی کار تو پہچان لیتا ہے نا، اپنی موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے، اپنی سائیکل پہچان لیتا ہے. میری تصویر اس کے ہاتھ میں تھی اور بچہ تھا. تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بولے ابو جی بہت خوشخبری ہے. تو کیا؟ یہ کہا آپ نے مجھے تصویر دی تھی اور میں نے وہ جاندار شاندار مالدار دیندار والا وظیفہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا شوہر دیا اور بہت مال اللہ نے دیا، بہت مال. میں لگا دیکھ یہ مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسے اسٹاک مت کرنا. تو اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا، خرچ کرتے رہنا، خرچ کرتے رہنا. ابو جی میں ضرور خرچ کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری اور سناؤں بس اللہ نے مجھے لڑکا دے دیا اور اب بھی میں امید سے ہوں. ابھی آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ جب آپ آؤ گے تو انشاءاللہ 2 لڑکے یا 1 لڑکا لڑکی لے کر میں آؤں گی آپ کے پاس. لیکن ابو جی خوشخبری یہ دیتی ہوں آپ کو کہ میرے محلے میں کتنی لڑکیاں ہیں مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ، اس لڑکے کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے تو تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، تصویر دے دیتی تھی اور میں ان کو جو ہے سورہ اخلاص کا جمع ہوتا دیتی تھی. الحمدللہ کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. تو یہ آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. اب یہ میرے جاندار شاندار مالدار تصویر کس کو دوں؟ ہمارے میزبان ہیں والی شادی، یہ لوگ، یہ آپ کو ہدیہ ہے. انہوں نے دعوت دی، سب کو تو دے نہیں سکتے ہم، ان کو ہم دے دیتے ہیں. اچھا ایک قصہ اور سناؤں. ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس نے کہا حضرت جب سے آپ نے سورہ اخلاص کی ترغیب دی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 لاکھ. 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. تو مجھے بنگلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے بنگلے دے گا. ایک قسم نہیں، کروڑ مرتبہ، کیونکہ حدیث صحیح ہے، مستد احمد کی حدیث ہے اور صحابہ کا معمول بھی تھا. ساری حدیث سے میں نے اس کو سنائی تو نہیں. تو اس نے کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھی سکوں کہ تم نے فوٹو تو نہیں لاگے؟ نہیں فوٹو نہیں لاگے بیٹا، શું પૂછવું છે؟ મને આટલા બધા બંગલા થઈ ગયા તો ભાડું ભાડું આવશે કે નહીં આવે? अहमदाबाद की थी वो, क्या अभी भी है वहाँ? हम जाते हुए खिदमत करती है हमारी. हमारा जो अमेरिका का सफर होता है तो वही बेचारी हमारी खिदमत करती है. तो મને કે ભાડું ભાડું આવશે કે નહીં? मैंने कहा बेटा भाड़ा तो नहीं आएगा. તો મને આટલા બધા બંગલા શું કરશું? મેં કહા ભાઈ આપણે જે છે ને જ્યારે જન્નતમાં જશું તે વખતે મશવરો કરી લે. આપણે તો શુરાવાળા છીએ એટલે ત્યાં જઈને મશવરો કરી નાખશું કે શું કરવું છે.
ہاں مل سے تو خرا مونو کہتے ہیں اینے تو بات پاک کی کہ تارے ملوانا ان تاری دعاؤں بھی قبول تھوانی. اس لیے یاد رکھنا 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار اگر آپ نے اس کا معمول بنا لیا، انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا. کوئی بھی ایمان انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی نمازی پیدا نہیں ہوگا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور اخیر میں صرف مختصر تشکیل کر دوں، ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے. دعوت تبلیغ کا کام آپ کے یہاں اجتماع ہونے والا ہوگا، جو بھی تاریخ ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے، جو بھی تاریخ ہوگی آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ ارادہ کرو. اجتماع ہوگا، وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جماعتیں بھی بناؤ، انفرادی ارادے بھی کرو، اور اپنی مسجد بار جماعت میں سے بھی نکالو. سب ہاتھ اوپر کرو. کون کون نکلے گا؟ نام نہیں لکھوں گا، دیر بہت ہو گئی. کون کون نکلے گا جماعت میں بھائی؟ ہاں نام کو مسئلہ گڑبڑ لگ رہا ہے. بنگلور میں تو بہت نام آئے تھے یار، بنگلور میں نام بہت آئے، کشمیر میں بھی نام بہت آئے. یہ تمہارا لینا والا کچھ کمزور لگ رہا ہے. ایسا نہیں، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے دعوت تبلیغ کی برکت سے دی ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا، یہ کام میں لگے، چلے دیے، 3 چلے دیے، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا. نیت کرو کہ اب اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے، کہو انشاءاللہ. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، ہاتھ اوپر کرو. اتنا تو کر لے میرا کام. درود شریف، استغفار، اللہ قبول فرمائے. دعا کر لو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پورے لوناواڑہ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے. اے اللہ اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں. یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی قریب کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس قریب کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہو، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد پہ مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. جس کے دل میں جو جائز مراد ہو،
اے اللہ آخر سے اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سنو بھائی، میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہے مسافہ کرنے کی، بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، تب مجھے ابھی گھر جا کر سبق کی تیاری بھی کرنی ہے. اس لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.